السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں قصہ قلب بائی رائٹرز ڈپارٹمنٹ کی نیکسٹ سٹوری یوم الدین، اور اس کی رائٹرز ہے بدر الرجا، ودوحہ مرزا، آمینہ اور افیرہ۔ تو شروع کرتے ہیں یوم الدین۔ ظلم و ستم کے وار کرتے ہو کس لیے؟ کیا جانتے نہیں نازک کلی ہوں میں؟ آئرہ کیا تجھے ایک دفعہ میں میری آواز سنائی نہیں دیتی؟ زاہدہ بیگم کی بلند آواز ایک بار پھر اسے بلا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سارے گھر کی صفائی کے بعد آرام کی غرض سے بیٹھی تھی۔ آواز کان میں پڑتے ہی اس نے افسوس سے سر ہلایا اور سوچا کاش کہ یہ عورت آہستہ بولے۔ افسوس کرتے ہوئے اس نے پیروں میں چپل اڑسی اور کچن کی جانب بڑھ گئی جہاں وہ کھڑی اسے آوازیں دے رہی تھی۔ ہاں جی، اس نے جاتے ہی پریشانی سے پوچھا کہ جانے اب کیا قصور کر دیا ہے؟ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے برتن دھونے کے بعد شیلف پر اچھے سے کپڑا لگایا کرو؟ یہ دیکھو ابھی بھی پانی ہے یہاں۔ زاہدہ صاحبہ کی اس انسپیکشن سے آئرہ حقیقتاً تنگ تھی۔ کچھ بھی بولے بغیر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کیا کہتی؟ اس عورت کے سامنے کچھ بھی کہنا الفاظ ضائع کرنے کے برابر تھا۔ زاہدہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے میں چلی گئی جبکہ آئرہ ایک بار پھر شیلف پر کپڑا مارنے لگی۔ 12 بجنے میں چند منٹ باقی تھے جب وہ عریشہ کو لینے گھر سے نکلی۔ اس کا بیگ اٹھائے جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو عریشہ اس سے بیگ چھینتی کمرے میں رکھ آئی۔ کھانا بنا دوں تمہیں؟ اس کے پوچھنے پر عریشہ نے منہ بنایا اور اپنی دادی کے کمرے میں چلی گئی۔ اپنی سگی اولاد کی اتنی بے اعتنائی پر آئرہ محض دل محسوس کر رہ گئی۔ کچھ دیر بعد عریشہ اور اس کی دادی کچن سے کھانا بنا کر باہر آئے اور کھانے لگے۔ ان کے جانے کے بعد آئرہ کچن میں اپنے لیے روٹی بنانے چلی گئی۔ اسے اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ شام کو جب اسد گھر لوٹا تو وہ اپنی دن بھر کی تھکن کو پس پشت ڈال کر نئے سرے سے اس کی خدمت میں جٹ گئی، اس امید پہ کہ شاید اس بے حس انسان کو اس پہ رحم آ جائے۔ لیکن مٹی کے پتلے سے رحم کی توقع کرنا ایسا تھا جیسے سانپ سے وفاداری کی۔ ارے مہارانی، تم یہاں کس خوشی میں بیٹھی ہو؟ زاہدہ بیگم قہر برساتی آواز میں دہاڑی تھی۔ آئرہ اسد اور باقی سب کے لیے چائے بنا کر لائی تھی اور کچھ دیر وہیں ایک صوفے پر ٹک گئی تھی جب زاہدہ بیگم کی نظر باتوں کے دوران اس پر پڑی۔ سارا دن بس فارغ بیٹھنے کا بہانہ چاہیے اس کو۔ وہ صفائی کا موقع دیے بغیر شروع ہو چکی تھی۔ اسد نبیلہ اور عریشہ سے باتوں میں یوں مگن تھا جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو، جیسے یہاں اس کی بیوی کی نہیں بلکہ کسی پرائی عورت کا ذکر ہو جس میں وہ مداخلت کرنا پسند نہ کرتا ہو۔ وہ چپ چاپ وہاں سے نکل گئی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی، تبھی پیچھے سے زاہدہ بیگم کی آواز آئی، اور ہاں، یاد سے باورچی خانہ سمیٹ لینا۔ اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ وہ واپس باورچی خانے کی طرف مڑی اور دیوار سے ٹیک لگائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں کچھ دنوں کے لیے اپنی امی کی یہاں جانا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو، آئرہ نے اسے گھڑی پکڑاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ خیر ہے؟ ہمیشہ کی طرح مصروف سا انداز۔ جی بس یوں ہی، میں بہت دنوں سے سوچ رہی تھی۔ اچھا بس تم زیادہ سوچا نہ کرو، شام کو تیار رہنا، میں چھوڑ آؤں گا تمہیں۔ ابھی میں اپنے ایک آفس کلیگ کی شادی میں جا رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، وہ خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ اور ہاں، آئے ہائے ستیہ ناس اس کمبخت کا! ابھی وہ بول رہا تھا جب زاہدہ بیگم کے چیخنے کی آواز آئی۔ اسی لمحے اسد کا فون بج اٹھا۔ آپ فون سن لیں، میں امی کو دیکھتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ کیا ہوا امی؟ بات آئرہ کے منہ میں ہی رہ گئی۔ سامنے استری زاہدہ بیگم کے پاؤں کے قریب پڑی نظر آئی۔ نبیلہ بھی تب تک وہاں آ چکی تھی۔ آئرہ کو اچھی طرح یاد تھا وہ استری بن کر کے کافی بیچ میں رکھ کر گئی تھی۔ ہائے میں مر گئی، ہائے میرا پاؤں! زاہدہ بیگم کی چیخیں ساتویں آسمان کو چھو رہی تھی۔ بھائی جلدی آؤ، اماں کو کچھ ہو گیا ہے۔ اسد بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہو گیا ہے اماں؟ کیا ہوا آپ کو؟ ہائے اسد، یہ تیری بیوی مار دے گی مجھے۔ اسد نے مڑ کر آئرہ کی جانب دیکھا جس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں کیا یہ دیکھ میرا پاؤں۔ زاہدہ بیگم نے جلا ہوا پاؤں اسد کے سامنے کیا۔ امی میں نے کب جلایا ہے؟ وہ تو خود گری ہے آپ سے۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ یہ نبیلہ سے پوچھ کیسے اس نے استری کنارے پر رکھی تھی۔ میں جو ہی میز کے قریب سے گزری یہ گر کر میرے پاؤں پر لگ گئی۔ اماں سچ کہہ رہی ہے بھائی، میں نے خود دیکھا ہے۔ پتہ نہیں بھابھی کو کیا مسئلہ ہے ہم سے۔ نبیلہ نے بھی آنسو بہاتے ہوئے اپنی ماں کے جھوٹ میں اضافہ کیا تھا۔
बस कर दो नबीला, खुदा का खौफ करो। असद मेरा यकीन करें ये झूठ। चटाख एक जोरदार थप्पड़ आयरा के रुखसार पर रसीद हुआ था। अल्लाह मैं क्या करूं? आप तो जानते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता। अल्लाह मैं सब्र करती हूँ ये सोचते हुए कि ये मेरी आजमाइश है। मैं शिकवा नहीं करती, मुझे यकीन है कि मेरी ये आजमाइश ख़त्म होगी तो मुझे मेरे सब्र का फल मिल जाएगा। वो रोते हुए अपने रब से दुआ कर रही थी और वो सातवें आसमान पर मुस्कुराकर उसे दुआ करता देख रहा था। उसे बहुत पसंद है कि उसका बंदा उससे मांगे। ये दुख बड़े प्यारे होते हैं, यही तो रोने का सलीका सिखाते हैं, यही तो अपने रब से मिलाते हैं। हाँ तो भाभी जी कैसा लगा फिर थप्पड़ खाकर? वो चूल्हे पर चाय के लिए पानी रख रही थी जब नबीला ने आकर लफ्ज़ों के वार शुरू किए। तुम्हें क्या लगता है नबीला, कब तक तुम मुझ पर झूठे बहतान लगाती रहोगी? तुम इंसानों को धोखा दे सकती हो मगर उस रब को नहीं जो सारी कायनात का निज़ाम चला रहा है। बस बस ज़्यादा ज़बान ना चलाओ। नबीला उस पर भड़की थी। सच सर्जरी की तरह है, तकलीफ़ तो होती है लेकिन शफा हो जाती है। झूठ पेन किलर की तरह है, थोड़ी देर के लिए मसला तो हल हो जाता है लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट और नुकसानात बहुत हैं। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। तुम्हारे झूठ के साइड इफ़ेक्ट्स तुम्हारे लिए तकलीफ़ का सबब बन सकते हैं। आयरा ने उसको समझाने की नाकाम कोशिश की। मैं तुम्हारा लेक्चर सुनने यहाँ नहीं आई, चाय लेकर आओ जल्दी। नबीला उसकी बातों का असर लिए बगैर उसे हुक्म सुनाती बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वो सबके सामने चाय लेकर हाजिर थी। अपनी शक्ल गुम कर और चाय भी ले जा, नहीं पीनी मुझे तेरे हाथ की चाय। अम्मा आप जानती है वो नबीला ने किया था। आयरा की बात पर नबीला ने उसे घूरा था। तुम्हें समझ नहीं आ रहा अम्मा क्या कह रही है? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। असद ने रौब से कहा था। चाय की ट्रे अभी तक उसके हाथ में थी। नबीला तुम बताओ, मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो? मैं ऐसा क्यों करूँगी? उसके बोलने से पहले ही नबीला बोल उठी। नबीला तुम झूठ क्यों बोल रही हो? आयरा को खामोश होता ना देखकर नबीला उसके पास आई थी और उसका मुँह बंद करने के गर्ज से उसके बाल खींचे थे, जिसके बाद आयरा के मुंह से बेसाख्ता चीख निकली थी और चाय की ट्रे नबीला पर गिरी थी। वो जब तक फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई असद तब तक नबीला को सोफे पर बिठा चुका था। आयरा नबीला के पास ज़मीन पर बैठी और फर्स्ट एड बॉक्स को खोला। नबीला ने उसे धक्का देकर खुद से दूर किया था। पहले इसे जलाकर अब खुद को सबके सामने अच्छा बनाने के लिए एक्टिंग कर रही हो। दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल ना नज़र आए। अब मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं असद बिन ज़ुबैर अपने होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। असद ने बोलते वक्त आयरा के बाल अपने हाथ में जकड़े हुए थे। ऐसा मत करें, मैं किधर जाऊंगी? आप अपनी बेटी का तो सोचें। आयरा की आंखों से आंसू मुसलसल बहे जा रहे थे। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। असद ने आयरा को बाजू से पकड़ा और घर से बाहर निकाल दिया। वो मुसलसल दरवाज़ा पीटते हुए रोती रही मगर किसी पर कोई फ़र्क ही ना पड़ा। नबीला और जाहिदा बेगम मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे जैसे अपने काम में कामयाब हो गए हो, मगर हर बंदे का अमल एक दिन उसके पास लौट कर ज़रूर आता है। कुछ सालों बाद यज़दान। खाने में क्या बनाऊं? आयरा लाउंज में बैठे यज़दान के पास आई थी जो अखबार पढ़ रहा था। कुछ भी बना लो, यज़दान ने मसरूफ़ से अंदाज में ही कहा था। आयरा के माजी के बारे में यज़दान को सब मालूम था। शादी से पहले आयरा ने उसे सब बता दिया था ताकि कोई मसला ना हो बाद में। बीबी जी आपसे कोई मिलने आया है, खासा माँ ने इतला दी थी। कौन? बता नहीं। नाम क्या है? असद बता रहे हैं अपना नाम। खासा माँ की बात पर आयरा के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने खौफ से यज़दान को देखा था जो उसे ही देख रहा था। तुम बात कर लो उससे, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, यज़दान ने नरमी से कहा था। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ हो तो मुझे बुला लेना, यज़दान ने नरमी से आयरा की हथेली पकड़ते हुए कहा था। आयरा इस बात में सर हिलाकर ड्राइंग रूम में चली गई। अंदर असद अकेला बैठा था। आयरा उसके सामने वाले सोफे पर जा बैठी। कैसी हो आयरा? ठीक। तुमने खुद को बहुत काबिल बना लिया है। असद की आवाज़ में तकलीफ थी। क्यों आए हो? आयरा ने सर लहजे में पूछा। असद ने आह भरी। आंसू टूटकर उसकी आंख से गिरा था। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। किस बात की? फ़ौरन सवाल आया था। तुम पर जो जुल्म किया, तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जब पानी सर पर से गुजर जाए तो इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसे मत कहो आयरा, तुम अपनी बेटी का ही सोच लो। तुम लोगों ने उसे मेरी बेटी रहने कब दिया था? आयरा ने अपनी बेटी के जिक्र पर तकलीफ से कहा। हमारी बेटी हमारे हाथ में नहीं रही, असद ने कहना चाहा। तुम्हारी बेटी, आयरा ने बावर करवाया। हर वक्त वो बाहर रहती है, सिगरेट पीती है, नशा करती है। नबीला हमेशा के लिए ना अब उसको
اب بول سکے گی نہ سن سکے گی، اور امی ان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا اور اب کبھی نہیں چل سکے گی۔ یہ سب تمہیں تکلیف دینے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ مظلوموں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ پلیز عائرہ، ہمیں معاف کر دو، اسد نے روتے ہوئے کہا۔ عائرہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہم ہمیشہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ سب کے کیے ہوئے اعمال ایک دن ان کے پاس لوٹ کر ضرور آئیں گے۔ وہ رب انصاف کرنے والا ہے۔ خیر، میں نے پہلے بھی کوئی بددعا نہیں دی تھی، ہمیشہ دعاؤں میں ہی یاد رکھا تھا۔ اللہ تمہاری مصیبتوں کو تم پر سے ٹال دے۔ عائرہ یہ کہہ کر اٹھ گئی۔ اسد نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ وہاں سے نکل کر سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ یزدان نے بھی اس سے کچھ نہ پوچھا۔ کمرے میں جا کر اس نے دروازہ لاک کیا اور دروازے کے سہارے بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اللہ تعالیٰ آپ بہتر جانتے ہیں، میں نے کبھی ان کا برا نہیں چاہا، اپنی بیٹی کا بھی نہیں، پھر ایسا کیوں؟ عائرہ کا چہرہ اوپر کی جانب تھا، جیسے سیدھا اللہ سے بات کر رہی ہو۔ ہر چیز اب برابر ہو چکی تھی۔ ہر عمل کا مکافات عمل ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ آپ کا عمل آپ پر لوٹ کر ضرور آتا ہے۔ اسد اور عائرہ کا حساب بھی پورا ہو گیا تھا، سب اپنی جگہ پر آ گیا تھا۔ عائرہ کو اس کے صبر کا پھل مل گیا تھا۔ بے شک ہر برے عمل پر پکڑ ہوتی ہے اور صبر کا پھل ملتا ہے، مکافات عمل ہو کر رہتا ہے۔ تو یہ کہانی بھی یہیں ختم ہوتی ہے۔ بہت پیاری تھی، چھوٹی سی تھی لیکن بہت ہی پیاری مورل، اور ایک سبق اس میں یہ بھی تھا کہ ہر کسی کو اس کا کیے کی سزا ضرور ملتی ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ اچھا کرنا چاہیے اپنے آس پاس، اپنے لوگوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، تاکہ آپ کے ساتھ بھی آپ کی زندگی میں سب کچھ اچھا ہی ہو۔ تو ملتے ہیں اگلی سٹوری میں، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ان سبھی رائٹرز کو بہت سپورٹ کریں، سٹوریز کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔